آج ہم اب تک چوری کی جانے والی 5 سب سے بڑی چیزوں کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں اور نمبر 1 ان سب میں سے سب سے بڑی ڈکیتی ہے، لہٰذا یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میرا نام ہے احتشام اور آپ دیکھ رہے ہیں شام ٹی وی۔ ایک جوہری آبدوز 1968 میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر ایک سوویت آبدوز K-129 1600 میل شمال مغرب میں پیسیفک اوشن کے نیچے 16,000 فٹ ڈوب گیا۔ اس وقت روسی ٹیکنالوجی اس ملبے کو تلاش کرنے یا بازیافت کرنے میں ناکام تھی، لیکن امریکہ کو اس کی خبر کا پتہ چل گیا، اور کیونکہ وہ اس وقت کولڈ وار میں تھا سوویت یونین کے، ممکنہ طور پر امریکہ مفید انٹیل سے لدی ہوئی سوویت آبدوز کیسے چھوڑ سکتا تھا جو کہ جوہری ہتھیاروں سے بھی لیس تھی۔ ان سب معاملات کو اپنے تک رکھنے کے لیے امریکہ نے یہ کیس CIA کو سونپ دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی خبر باقی ملکوں کو بھی پتہ چلے، خاص طور پہ روس کو، اور 1974 میں $4 ارب خرچ کرنے پر CIA نے ایک بہت بڑا گومر ایکسپلورر بنایا تھا، اور اس کا مقصد آبدوز کو پانی کی تہہ سے اوپر لانا تھا۔ یہ بیسیکلی ایک جائنٹ کرین تھا جو کہ شپ کے ساتھ اٹیچ تھا تاکہ سب میرین کو نیچے سے ڈریگ کر کے سطح تک لایا جائے، سرفیس تک لایا جائے۔ یہ جائنٹ کرین بغیر ٹیسٹ کے استعمال کیا گیا اور اسی لیے یہ پرفیکٹ بھی نہیں تھا۔ جب اس کرین کی مدد سے آبدوز کو پانی کی تہہ سے اوپر اٹھایا گیا تو جب یہ آدھے راستے تک آیا تو اس کے آدھے پارٹ واپس ڈوب گئے، لیکن جو پارٹ CIA نے اٹھا لیے تھے اس کرین کی مدد سے اس میں جوہری ٹورپیڈوز بھی شامل تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سیلرز کی ڈیڈ باڈیز بھی۔ اس آپریشن سے پہلے عوام کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ مینگنیز مائننگ آپریشن ہے، اور جب اس آپریشن کے بعد اس کی پوچھ گچھ کی گئی تو اس کا حیرت انگیز ثقافتی نتیجہ بھی نکلا۔ انہوں نے کچھ انفارمیشن دی، لیکن CIA نے نہ تو اسے ایکسپٹ کیا اور نہ ہی ڈینائی کیا کہ یہ آپریشن تھا کس کے بارے میں، یہ مینگنیز مائننگ آپریشن تھا یا یہ سب مرین ریکوری آپریشن تھا۔ لیکن اس آپریشن کے بعد اس کا نام گلومار ریسپانس رکھا گیا، جو کہ اس کرین کے نام پر رکھا گیا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شام ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں۔ ایک پورا پل، جی ہاں آپ نے مجھے صحیح سنا، روس میں ایک پورا پل کامیابی کے ساتھ چوری ہو گیا۔ یہ حال ہی میں ہوا، یہ واقعہ مئی 2019 میں ہوا، اور یہ جگہ آرکٹک خطے میں فن لینڈ میں سرحد کے قریب ویران علاقے میں واقع ہے۔ اور اس پل کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس طرح ہوتا ہے کہ امبا میں ایک اسپیشل قسم کے پتھر ملتے ہیں اور وہاں پر بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں اور انہیں اس پل سے گزرنا پڑتا ہے۔ روسی حکام نے اس کی گمشدگی کی مجرمانہ تحقیقات کا آغاز کیا، جو کہ قریب 62 ٹن 75 فٹ لمبا تھا۔ افواہ یہ تھی کہ پل کو پہلے چوروں نے پیس بائی پیس علحدہ کیا اور سکریپ کر کے بیچ دیا، جو اس علاقے کے مکین کے لیے ایک واضح مسئلہ بن گیا تھا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک بار نہیں ہوا، مشرقی روس میں اسی طرح کا ملتا جلتا پل خبرووسک میں چوری ہو گیا۔ یہ پل پہلے پل سے دگنا بھاری تھا، جو 200 ٹن پر مشتمل تھا، اور سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ پل کو چوروں نے ایک رات میں ٹکڑے کر کے چوری کیا۔ 800 سالہ قدیم درخت، اگر ایک چیز ایسی ہے جس کو چوری کرنا ناممکن معلوم ہوتا ہے تو یہ شاید ایک درخت ہے، کیونکہ اس کی لمبی جڑیں اور موٹے تنے کے ساتھ ساتھ یہ اتنے بڑے اور بھاری ہیں کہ اسے توڑنا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن کچھ عظیم چور ایسے ہیں جو کہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ 800 سال پرانا دیودار کا درخت تھا۔ یہ کارمنا والبرن صوبائی پارک وینکرو جزیرے میں برٹش کولمبیا میں واقع تھا۔ اگرچہ درخت کی اونچائی کی اطلاع نہیں دی گئی، لیکن اس کا ڈائیمیٹر 9 فٹ کا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ پارک کے رینجرز کو درخت کے گم ہونے سے 1 سال پہلے ہی پتا تھا کہ اسے کوئی چوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ درخت کے پاس آئے تھے اور انہوں نے 80% درخت کاٹ لیا تھا آٹومیٹک آرے سے۔ چونکہ یہ درخت 80% کٹ چکا تھا تو انتظامیہ نے اسے پورا کاٹ دیا تاکہ خطرے سے لوگ بچ سکے اور یہ گرے نہ درخت، مگر انہوں نے کٹا ہوا درخت ادھر ہی چھوڑ دیا، اور انتظامیہ کا یہ کہنا تھا کہ جو ہم نے درخت کاٹ کر وہاں پر چھوڑ دیا تھا وہی لوگ دوبارہ آئے اور اسے اٹھا کر لے گئے، اور وہ بھی ایک پورے سال کے بعد۔ ایک پورا چرچ،
عیسائیت بہت ہی پرانا مذہب ہے اور اس نے بہت بڑی رقم اکٹھا کی ہے۔ یہ تاریخی اور مالیاتی چیزوں سے بھرا پڑا ہے۔ آپ نے چپل چور کا تو سنا ہوگا مذہبی جگہوں پر، لیکن آپ نے کبھی یہ بات سنی ہے کہ پوری کی پوری جگہ ہی چوری ہو جائے؟ جی ہاں، 2008 میں ایک گروپ نے پورا کا پورا چرچ ہی اڑا دیا، ڈکیتی کر کے لے گئے۔ یہ بلڈنگ ایک پرانا غیر استعمال شدہ چرچ کی تھی جو کہ ایک گاؤں کاماروو میں واقع تھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ چوروں نے ایک ایک اینٹ کر کے اس چرچ کو چوری کیا۔ اور اس کے علاوہ بھی روس میں بہت ساری چوریاں چرچ میں ہوئی ہیں، لیکن وہ چھوٹی چوریاں تھیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ چوری تب تک ممکن نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی انتظامیہ ملی نہ ہو، تو یہ بھی ممکن ہے کہ انتظامیہ بھی ساتھ ہی ملی ہو، اور چرچ سے ملنے والے آرٹیفیکٹس بہت ہی بھاری داموں میں بکتے ہیں۔ بوئنگ 727 25 مئی 2003 کو ایک بوئنگ 727 کوٹرو دی فریرو ایئرپورٹ انگولا میں چوری ہو گئی۔ اس کے لاپتہ ہونے سے ریاستہائے متحدہ کے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن اور سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی نے دنیا بھر میں تلاش لی۔ اس کے بعد طیارے کا کوئی سراغ نہیں ملا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس جہاز کے پائلٹس نے جہاز اڑانے سے پہلے کوئی اطلاع بھی نہیں کی تھی کہ یہ جہاز اڑنے والا ہے۔ FBI اور CIA کئی سالوں اس کی تلاش کرتے رہے، لیکن اس کا سراغ نہ مل سکا۔ بس انہیں یہ بات پتا ہے کہ 2 بندے اس جہاز میں گئے تھے اور اس کے بعد یہ جہاز غائب ہو گیا۔